بھائی مسئلوں کا حل دعا ہے. کس سے مانگنا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو اوفو. کیسی عجیب حدیث ہے. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے. ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے. ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے. ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے. ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. مجھے بچھو نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. دعا بتائی. اللہ کے نبی کا گزر ہوا، ایک صحابی کو دیکھا، فرمایا تم پریشان لگ رہے ہو. عرض کیا جی ہاں حضور بہت پریشان ہوں اور قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے اس لیے پریشان بیٹھا ہوں. فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں پریشانیاں ختم ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں؟ کہ جی بتائیں. کہ یہ دعا پڑھا کرو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، اللہ کے نبی بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ چاہو تو 5 بکریاں لے لو، چاہو تو 5 اللہ کے کلمات سیکھ لو. حضور بکریاں رہنے دیں، 5 کلمات سکھائیں. آپ نے سکھایا یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. واپس آئی نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے کہ کچھ لے کر آئیں گی. پوچھا فاطمہ کیا بنا؟ جواب سنو کہ میں دنیا کا مال لینے گئی تھی لیکن آخرت کا سامان لے کر آئی ہوں. جئت من عندک للدنیا واتیتک بالآخرہ. حضرت علی نے فرمایا ھذا خیر ایامک، یہ آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے، تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا. کوئی بات نہیں. اور اس سے زیادہ عجیب بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آٹا چکی خود چلاتی ہیں، آٹا خود پیستی ہیں، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، جھاڑو خود دیتی ہیں، کپڑے میلے رہتے ہیں، پانی مشکیزے میں بھر کے خود لاتی ہیں، سینے پہ نشان پڑ گئے. کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار. اللہ کے نبی کے پاس غلام آئے، اب غلام تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں. حضرت فاطمہ آئیں غلام لینے. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ بتاؤں. رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے. حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم پر کیا ہوں راضی. یہ محنت ہو رہی اعمال سے زندگی بنے، یہ ذہن بنے، اعمال کا اہتمام آئے، دعاؤں کا اہتمام آئے، اللہ سے مانگنے والے بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے. صبح اللہ سے مانگیں، شام اللہ سے مانگیں. صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں. زندگیاں پھر آسان ہوں گی. چیزوں کی کثرت سے نہیں، مال کی کثرت سے نہیں، حکومتوں کے بدلنے سے نہیں. اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے ہوں گے، اعمال خراب ہوں گے حالات خراب ہو جائیں گے.
اعمال اچھے کب ہوں گے؟ جب یقین بنے گا. یہ محنت ہے. اللہ کی ذات پر یقین آئے، جنت کا یقین آئے، جہنم کا یقین آئے، آخرت کا یقین آئے، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین آئے، حساب کتاب کا یقین آئے، فرشتوں پر یقین آئے، تقدیر پر یقین آئے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اللہ دیکھ رہے اور اللہ سن رہے اور اللہ شارک سے زیادہ قریب ہیں اور اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یہ بات دل و دماغ میں رچ جائے، بس جائے. ڈاکٹر علاج بعد میں کرتا ہے، تشخیص پہلے کرتا ہے. اگر بغیر تشخیص کے علاج کیا تو بیماری اور خراب ہو جائے گی. یہ کیوں بگاڑ ہے، یہ کیوں شر ہے، کیوں فتنے ہیں، کیوں مسائل ہیں، کیوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. اللہ نے وجہ بتائی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تم پر مصیبت آتی تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو بھی فساد ہے خشکی میں تری میں انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے. فرمایا جب بے حیائی ہوگی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب بے حیائی ہوگی، فحاشی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے. ہاں، جب زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اللہ بارشیں روک لے گا. جو تھوڑی بہت بارشیں ہوں گی وہ بے زبان جانوروں کی وجہ سے. ایک صحابی آئے، حضور فلاں آدمی کا مال تھا، مال سمندر کے کنارے، پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئیں. فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے، زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے. یہ تبلیغ میں محنت. یقین ٹھیک ہو، اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، زندگی خوبصورت بنے گی. کب؟ جب گھر اچھا ہو، جب تنخواہ اچھی ہو. نہیں، جب اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنی زبان کو پاک کرنا ہے غیبت سے، چغلی سے، گالی سے، طنز سے، کڑوی بات سے. اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے بغض سے، حسد سے، کھوٹ سے، میل سے، کدورت سے. اس لیے کیا فرمایا؟ غیبت نہ کرنا، کسی کی باتیں نہ ادھر ادھر نہ پہنچاؤ ورنہ دل میلا ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سید الکونین، سید الانبیاء، کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے کسی کی باتیں مت پہنچایا کرو، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے. کیوں؟ میں اس حال میں جانا چاہتا ہوں، اٹھنا چاہتا ہوں، نکلنا چاہتا ہوں کہ میرا دل سب سے کیا ہو؟ صاف ہو. غیبت کرنا ایسا جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا. آج گھروں میں غیبتیں، مجلسوں میں غیبتیں، توبہ توبہ توبہ. جہاں دو بیٹھے تیسرے کی بات شروع ہو گئی. عجیب بات ہے، آج کسی کو غیبت سے روکو نا کہ بھائی کسی کی غیبت نہیں کرتے، وہ فوراً کہتا ہے میں سچ بول رہا ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں. اچھا، غیبت کسے کہتے ہیں؟ سچ بولنے کو کہ جھوٹ بولنے کو؟ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ جھوٹ ہے پھر تو بہتان ہے، پھر تو کیا ہے؟ زندگیاں خوبصورت ہوں گی جب اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق کیا ہے؟ نرمی، نرمی، درگزر، برداشت، غصے پہ قابو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر، اس کا کنارہ بہت موٹا. ایک بدو آیا اعرابی، چادر کا کنارہ پکڑا، فجبزہ، زور سے کھینچا، اتنی زور سے کہ چادر رگڑتی ہوئی آپ کی گردن پہ گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے. اور آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہوا ہے مجھے بھی تو کچھ دو اس میں سے. کیسا بھونڈا طریقہ ہے مانگنے کا بھائی. اللہ کے نبی کا رد عمل، حدیث کے الفاظ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یوں التفات فرمایا اور پھر آپ مسکرانے لگے. آپ گیا اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی. کوئی غصہ، کوئی ناراضگی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ. کیسا خوبصورت دین ہے بھائی، کیسا خوبصورت دین ہے. معاف کرنا.
اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم لوگوں سے نرمی کرو اللہ تمہارے سے کیا کرے گا؟ نرمی کرے گا، تم لوگوں سے درگزر کرو اللہ تمہارے سے کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے قصہ سنایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا نا، گناہوں کا رجسٹر بھرا پڑا ہے، نیکیوں کا رجسٹر خالی پڑا ہے، ایک نیکی لایا ہے کیا کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے تھے۔ نرمی، درگزر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر اخلاق 10 حصوں پر تقسیم کیا جائے، اگر اخلاق 10 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا ہے، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ آج غصے پہ قابو نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ غصے پہ کیا کرو؟ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ یا اللہ، غصے پہ قابو پاؤ۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ کیا کر لے؟ قابو کر لے، یہ پہلوان ہے۔ ایک تھے نا بڑے اللہ والے، تو بڑے مشہور تھے کہ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، انہوں نے کہا اچھا میں امتحان کرتا ہوں۔ اب وہ سبق سے فارغ ہوئے، بزرگ درس دیتے تھے، دوپہر کو اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے، تو دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے، کیا بات ہے کہ جی مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ مسئلہ تو پوچھو، کہتا بھول گیا۔ مسئلہ کیا پوچھنا تھا؟ بھول گیا۔ ابھی ایسی بات ہے کہ آدمی کو غصہ آ جائے، تو میں اچھا بھائی جب یاد آئے نا تو پوچھ لینا۔ واپس جا کے پھر لیٹ گئے، سو گئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر باہر نکلے، کیا بات ہے بھائی؟ کہتا مسئلہ یاد آ گیا تھا۔ اچھا تو پوچھو، کہتا پھر بھول گیا ہوں۔ اچھا اب ایسی بات کی کہ آدمی کو غصہ آ جائے، اچھا بھائی جب یاد آئے تو پوچھ لینا۔ پھر جا کے سو گئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر باہر نکلے، ہاں جی مسئلہ یاد آ گیا تو پوچھو۔ کہتا انسان کا جو پخانہ ہے میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، یہ مسئلہ پوچھنے کا؟ یہ کیا بات پوچھ رہا ہے بھائی؟ جل چاہے آدمی کا جوتا اتارے مارے اس کو، لیکن پھر بھی غصے میں نہیں آئے۔ فرمایا دیکھو جب تک اس میں تری ہوتی ہے نا، تری تو اس میں ہوتی ہے کچھ مٹھاس، جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگلا سوال اس کا پتہ کیا تھا؟ بالکل ہی تیل چھڑکنے والی بات تھی۔ کیا کہنے لگا؟ کہتا آپ نے چکے دیکھا ہے؟ آپ نے چکے دیکھا ہے؟ نہیں، اللہ نے عقل دی ہے، عقل سے پتہ لگتا ہے۔ جب تک اس میں تری ہے اس پہ مکھی بیٹھتی ہے، جب خشک ہو جائے تو مکھی نہیں بیٹھتی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اس میں کوئی، جب مکھی بیٹھنے سے اس میں کوئی چیز ہے۔ جب یہ جواب سنا نا تو ہاتھ باندھ کے معافی مانگنے لگا کہ حضرت میں مسئلہ پوچھنے نہیں آیا تھا، میں تو آپ کے اخلاق کا امتحان لینے آیا تھا۔ آپ واقعی بہت اچھے اخلاق والے۔ میں بھائیو اخلاق اچھے بنائیں، تبلیغ میں یہ محنت ہے، لوگوں میں اچھائیاں دیکھیں، خوبیاں دیکھیں، خامیاں کیوں بھائی؟ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں اور بولو بھائی، خوبیاں بھی ہیں اور ہاں، تو کیا دیکھیں؟ عجیب بات ہے، کہتے ہیں گلاب کا پودا، کیا کہتے ہیں؟ اب گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول زیادہ ہے یا کانٹے زیادہ ہیں؟ کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، پھول لگتا ہے سال میں 2-3 مہینے، کانٹے لگتے ہیں پورے سال۔ شہد کی مکھی آ کے کس پہ بیٹھتی ہے؟ پھول پہ، کانٹوں پہ۔ عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹوں سے اپنے آپ کو۔ کتنا بڑا پیغام ہے، لوگوں میں خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو، خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو، خوبیوں کے تذکرے کرو، خامیوں کے تذکرے اللہ کے نبی کے پاس جنازہ لایا گیا، اب جنازہ پڑھانے آگے ہوئے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، کیوں؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی تھا، اس نے یہ کیا وہ کیا، اب جنازہ مت پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کی طرف رخ کر کے، اور تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ یہ نہیں کہ ساری زندگی نیکی کا کام کرتے، کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا، کیا؟ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، دفن کیا، قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ اخلاق سکھائے جائے، اخلاق، اچھائیاں دے، کسی میں کمی نظر آئے پردہ ڈالو، اللہ ستار ہیں، ستاری کو پسند فرماتے ہیں، فرمایا تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ دنیا آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ میں کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑنا، جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑیں گے، خواہ گھر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ زندگیاں خوبصورت ہوں گی جب اخلاق اچھے ہوں گے، ہاں جب معاملات صاف ستھرے ہوں گے۔ برکت حلال میں ہے حرام میں نہیں، برکت حلال میں ہے حرام میں نہیں۔ بکری 1-2 بچے دیتی ہے، کتیا 8-10 بچے دیتی ہے، ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ بولو بھائی، کبھی آپ نے کتوں کا ریوڑ دیکھا؟ عید پہ کیسے لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور ہر سال عید پہ منڈی ایسے خالی ہوتی ہے جسے اگلے سال پتہ نہیں کچھ ملے گا ہی نہیں، اور ہر سال منڈی پہلے سے بھی زیادہ۔ اللہ اپنی آنکھوں سے دکھا رہا ہے کہ برکت کس میں ہے؟ حلال میں۔ برکت کس میں ہے؟ حلال میں۔ حرام میں 5000 حلال کے اس میں ہوگی برکت، اور 5 کروڑ حرام کے اس میں برکت۔ 2000 کی حلال کی چارپائی، اس پہ جو مزے کی نیند آئے گی، وہ 10 لاکھ کے حرام کے پیسوں کا جو بیڈ ہے ساری رات کربٹیں ہی بدلے گا۔ ہاں آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے۔ لوگ برکت نہیں چاہتے، کیا چاہتے ہیں؟ پیسہ آئے چاہے جھوٹ بولنا پڑے، پیسہ آئے چاہے رشوت لینی پڑے، پیسہ آئے چاہے توبہ 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 توبہ۔ ایک کہاوت ہے، کہاوت، ایک تھی فاختہ اور ایک تھی چیل۔ فاختہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن حلال، چیل بڑی ہوتی ہے لیکن حرام۔ یہ درخت پہ بیٹھی تھی، درخت پہ، کہاوت ہے، شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا شکار کرنے، فاختہ نے چیل سے کہا، شکاری آ گیا مارے گا، بھاگ جا نکل۔ چیل نے کہا میں تو حرام تو حلال، تو نکل، مجھے کیوں مارے؟ تجھے مارے گا، تو حلال ہے، میں تو حرام ہوں۔ فاختہ نے کہا میری ماں، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے ہی مارنا ہے، تو نکل۔ ابھی ان کی بات چل رہی ہے، اس نے مارا نشانہ چیل کو، چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے۔ آج کل کسے دیکھ رہے ہیں؟